آپ کو سنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر چلے گئے۔ وہاں کی ظالم بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ اس عورت کو لاؤ اور اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، اس سے پوچھو کہ کون ہے، اگر ہسبینڈ ہوا تو اسی وقت قتل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب بتا دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ جب وہ آپ سے پوچھے کہ آپ میر کون ہو تو آپ بولیے گا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ پھر بادشاہ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ کی کون ہے؟ انہوں نے بولا یہ میری بہن ہے۔ اس طرح بادشاہ نے ان کو جانے بھی دیا اور قتل بھی نہیں کیا۔ اور آپ کے زندگی میں 3 موقع ایسے آئے جہاں آپ نے دین کی فیور کے لیے ایسی بات کی کہ کسی کو اصل بات معلوم ہی نہیں ہو۔ اسلام میں کچھ حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 کہ جب وہ لوگ عید منانے گئے تھے تب آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے دیکھ لیے گیا، آپ ان کو اللہ کی طرف ایک دعوت دینا چاہتے تھے۔ اور نمبر 2 کہ انہوں نے کہا کہ میں بڑے بدھ کا۔ اور نمبر 3 کیوں انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی دینی بہن کہا۔ اس وقت صرف 3 ہی لوگ مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سارہ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی قید میں لے لیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ بہت ظالم بادشاہ ہے، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ میں آپ اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنا بہت خیال رکھا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت کی۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرا۔ جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے وہ فیل ہو گئے اور وہ چیخنے لگا۔ اس کے باڈی گارڈ بھاگتے ہوئے آئے اور اس کے ہاتھ اٹھانے لگے پر وہ نہیں ہلا۔ سارہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی کہ اگر جب مر گیا ہے تو سب لوگ سوچیں گے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسری بار نقصان پہنچانے والی نیت سے ان کو ہاتھ نکالنے آیا، پھر اس کا ریفیوز ہو گئے وہیں۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو گئے۔ پھر تھرڈ ٹائم جب انہوں نے کہا تب اس کے ہاتھ فیل ہو گئے، تب اس کو پتہ چلا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ تو ظالم نے کہا اب اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر انہوں نے دعا کی، پھر ان کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے باڈی گارڈ کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ تم کسی عام عورت کو نہیں لے کے آئے بلکہ جن کو لے کے آئے ہو۔ اور پھر اس نے خدمت کے لیے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی بھی دے دی اور پھر ان کو جانے دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تب انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھے۔ تب نماز پوری ہو گئی تب انہوں نے سوال کیا کہ اور بادشاہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ پھر انہوں نے پوری واقعہ بتایا، پھر انہوں نے بولا الحمدللہ۔ پھر انہوں نے کہا ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ پھر وہ فلسطین چل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم صدود کی طرف بھیجا تو بہت شرک کرتی تھی، اور آپ وہاں اس لیے گئے تاکہ آپ سب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ خود دعوت کا کام کرتے تھے۔ یہاں پہ 3 مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت سارہ علیہ السلام، ایک حاجرہ، جن کو ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے بھیجا تھا۔ جب سارہ علیہ السلام کی ایج بہت اولڈ ہو چکی تھی تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شادی کے بعد اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کرے۔
پھر اللہ کا حکم آیا کہ حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ چلے جائیں، اور وہاں پر پایوں کی درمیان نہ ہی پانی، نہ ہی کھانا، نہ ہی کوئی بندہ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جائیں؟ پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ یہاں ہمیں کس کے بارے چھوڑ کے جائیں؟ پھر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ سے کہا ہے؟ تو انہوں نے ہنسائے لاگے کہا ہاں۔ ان کی چہرے پر کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ کھانا اور پانی تو دنوں میں ختم ہو گیا، اور پھر وہ پانی کی تلاش میں گئی، نہ ہی ان کو اپنے لیے ملا، نہ ہی ان کے بیٹے کے لیے، وہاں پہ نہ ہی کھانا تھا، نہ ہی پانی تھا۔ بچے کی بھوک پیاس بیدار نہیں ہوئی تھی تو وہ فوراً صفا پائی کی طرف بھاگی، اور تب نیچے آئی تب بیٹا نہیں دیکھا تھا۔ پھر اوپر کی طرف بھاگی تو مروہ پہنچ گئی، آگے اوپر نیچے۔ پھر وہ انہوں نے 60 ٹکر نکالے، 60 دہی بدے کہ مسلمان صفا اور مروہ کی درمیان صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری بار مروہ پر پہنچی تب ان کو ایک آواز آئی تھی، آواز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی، تو وہ ڈری گئی، تو ان کے قدموں کے پاس سے پانی نکل رہا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی ذبح کے بدلے میں مدد کرنے بھیجا، اور وہیں سے آب زمزم اسٹارٹ ہو رہا تھا۔ پانی کو دیکھ کے حاجر علیہ السلام بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے زمین کھودی اور وہاں پہ پانی جمع کر لیا، اور اس کے سائڈوں میں پھٹا رکھے، اور بولا زمزم کے معنی کہ رک جا۔ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل کی والدہ پر اللہ پاک رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی میں زمزم نہیں کہتی تو زمزم ایک بیٹھا ہوا چشمہ ہوتا۔ حضرت علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹوں کو بھی پانی پلایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں خودبین تھا، بس پانی تھا جو ان کی بھوک پیاس مٹاتا تھا۔ وہاں پہ ایک چشمہ بن گیا تھا، وہاں سے پنڈے بھی آ کے پیتے تھے۔ بنو جہم نامی قبیلہ یمن سے ہجرت کر کے نکلا تھا، یہ لوگ عرب تھے۔ جب وہ قبیلہ مکہ کی طرف پہنچا تب پنڈوں کو دیکھ کے بولنے لگا یہاں پہ ضرور کچھ ہوگا، تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا وہاں پہ ایک چشمہ تھا اور ایک ماں اور اس کا بچہ۔ تب انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر، انہوں نے کہا اجرت دینی پڑے گی۔ قبیلے کے لیے 70 ہوتا تھا، اور ایک عورت اور اس کے بچے کی ذمہ داری کے لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ ایک طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جہم میں ہی بڑے ہوئے، اور ان لوگوں سے عربی سیکھ لی، ان سے بھی اچھی عربی بولتے تھے۔ اسی قبیلے میں ان کی شادی ہوئی اور عرب قوم کا آغاز ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف اور بیٹے کو مار توڑا تو اللہ پاک سے دعا کی، اے ہمارے اب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عظمت والے گھر کے پاس بھیجا ہے، تم ان کو پھلوں کی روزی عطا کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سال میں 1-2 بار اپنے گھر آتے تھے۔ ایک بار پھر ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ آپ ایک بار پھر مکہ تشریف لائے تو آپ ایک پتھر پر آرام کر رہے تھے، آپ کی فوراً آنکھ لگ گئی۔ آپ کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا۔ آپ کو تو پتا تھا کہ انبیاءوں کے خواب ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کیا اور پھر اپنے بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب میں دیکھا، اے بتانا آپ کو 2 حقوق ملے، آپ اس کو ادا کریں، انشاءاللہ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر آپ دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے میں لگ گئے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا جب آپ مجھے قربان کریں تو آپ میرا فوراً زمین پر رکھ دیں تاکہ آپ کو میرا پیٹ نظر نہیں آئے, کہیں آپ کا ہاتھ ہی نہیں رک جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا جیسے کہ اللہ کا حکم تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نائف اٹھائی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلا دی. ان کا گلا نہیں کٹا جیسے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا. اور پھر پیچھے سے آواز آئی, اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دیا. جیسے انہوں نے پیچھے بول کے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئے, وہی جنت سے شیب لاتے. تو جنت میں 40 ایئر سے آیا تھا. تب سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے. تب سے ہر مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح نیک لوگوں کو ہم صلاح دیتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت تھی, آپ اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفاداری کی اور نعمتوں پر پورے ہوتے. کے بعد 3 فرشتہ ہے, انہوں نے آپ کو اسلام کا اور آپ نے وعلیکم السلام کا. آپ نے اپنی مہمان نوازی سے ان کو اندر بلایا, کھانے کا انتظام کر کے میز پہ رکھا. انہوں نے کھانے کو آنے لگایا. آپ کو خوف آ گیا کہ کہیں دشمن تو نہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ نے بھیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے. اور آپ کو خوشخبری سنائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام مکہ اپنے بیٹے سے ملنے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ ایک جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کرو. انہوں نے بولا میں حاضر ہوں. پھر آپ دونوں نے اس کی مل کے بنیاد اسٹارٹ کی اور دعائیں مانگی. اے ہمارے رب ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور تو دعا کو سننے والا ہے اور تو ہمیں اپنا فرما بدار بنایا. آج اولاد میں سے بھی ایک فرما بدار جماعت بنانا اور ہمیں عبادت کرنے کا صحیح طریقہ سکھانا, تو کہ تو ہی توبہ کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. اے میرے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کریں, کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں. بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. اللہ پاک نے تعمیر کے وقت جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کا نام تھا حجر اسود, اور وہ زمین پر آ کے وائٹ تھا. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا اور آپ تعمیر کرتے وقت ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے. وہ پتھر پگھل گیا اور اس پر آپ کے پیروں کے نشان آ کر اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور اسی طرح کعبہ تعمیر ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو حج کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میوات کس کس کو جائے گی. اللہ نے فرمایا عبادت دینا آپ کا کام ہے, ہم پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ عرفات کے پہاڑ پر چڑھے اور عبادت نکائی. لوگوں بیت الحرم کا حج کرو. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں بیت الحرم کی محبت ڈال دی. اس لیے لوگوں کے دلوں میں حج اور عمرے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ جاتے حج کرنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات 175 ایئر میں ہوئی اور ان پر بہت ساری ازمائشیں آئیں, ان پر وہ پورے ہوتے ہیں. آپ اللہ کی وفادار ہیں, اس لیے اللہ پاک نے آپ کو خلیل اور رحمان کا لقب دیا. خلیل اور رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ کا دوست. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ. اگر آپ اور ایسی پیارے ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرے گا. فی امان اللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. فی امان اللہ.